رمضان کا آخری اشرا آ گیا۔ آج کا دن جمعے کا دن ہے اور ہر جمعے کے دن ویکلی ہوراسکوپ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج کا یہ ویکلی ہوراسکوپ رمضان کی آخری راتوں پر مبنی ہے۔ ان کے ایام 13 مارچ 2026 سے لے کے 20 مارچ 2026 پر یہ ویکلی ہوراسکوپ مبنی ہے۔ ان راتوں میں طاق راتیں ہیں، الہامی راتیں ہیں، دعاؤں سے اپنے مقدر کو بدلنے کی راتیں ہیں۔ تبھی کوشش کر کے ان راتوں میں 4 فرشتوں کے دیے اپنے گھر میں ضرور جلائیے گا۔ ہلدی سے اپنے دروازے پہ اللہ کا نام لکھ دیجیے گا۔ روز رات کو سونے سے پہلے اپنی انگلی سے اللہ کا نام لکھیے گا اور کوشش کر کے کچھ دیر کے لیے پورا اندھیرا کر کے اس میں بیٹھیے گا، کیونکہ ہماری روح تب زندہ ہوتی ہے، تب اس کو سکون ملتا ہے جب اندھیرا قائم ہوتا ہے۔ جسم کے لیے روشنی ضروری ہے، روح کے لیے اندھیرا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں آج کی جو زندگی ہو گئی ہے، ہم سارا دن بھی روشنی میں رہتے ہیں اور رات کے وقت بھی روشنی کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہماری روح مردہ ہو رہی ہے اور اسی وجہ سے نظر، حسد، جادو، تعویذات ہم پہ زیادہ حاوی ہوتے ہیں۔ تو کوشش کر کے رمضان کی آخری راتوں میں رات کو آپ کوشش کر کے اپنے گھر کی لائٹ سافٹ رکھیے گا۔ جتنی لائٹ سافٹ ہوگی اتنا روح آپ کا بیدار ہوگا، اور سونے سے 2-4 منٹ پہلے 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے پورا اندھیرا کر لیجیے گا۔ ان سے پھر آپ کے اندر جو بے چینی ہے وہ مات کھائے گی، نیگیٹو انرجی ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر تھوڑی سی سافٹ لائٹ جلا کے سورہ فلق اور سورہ ناس پانی پہ دم کر کے پی لیجیے گا۔ ان سے آپ کی روح مضبوط بھی ہوگی اور نیگیٹو انرجی جو آپ کے آس پاس ہے وہ سب ختم ہو جائے گی۔ ہمارا جو اورا ہے وہ ایک مقناطیس ہے، ہم جیسا اپنا اورا بنائیں گے تو وہ اورا کائنات کی تمام انرجی کو آپ کی طرف متوجہ کرے گا۔ اس لیے کوشش کر کے یہ رمضان کی جو آخری راتیں ہیں اس میں خود کو مطمئن، پرسکون، حاضر دماغ اور تھوڑا سا اسکرین سے دور رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنے واش روم کو روز صاف کیجیے گا۔ اگر کوئی خوشبودار چیز اپنے واش روم میں رکھتے ہیں تاکہ وہ مہکتا رہے تو وہ بھی آپ کی زندگی کے تمام اختلافات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا اپنے گھر کا کچن رات کو میلا نہ رکھیے گا، کیونکہ برکت کے فرشتے اس گھر کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر کا کچن میلا ہوتا ہے، کیونکہ کچن ایسی جگہ ہے جہاں ہم اپنا رزق پکاتے ہیں، اور جو انسان رزق پکانے کے بعد ان کے ذرات کو ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے تو فرشتے آ کے دیکھتے ہیں کہ یہ انسان صفائی کا، پاکائی کا اور رزق کا خیال نہیں رکھتا۔ اگر یہ تھوڑے سے رزق میں ہی اس کی اس طرح سے بے حرمتی کرتا ہے تو اگر اس کو زیادہ رزق ملا تو پھر تو یہ اور بھی اللہ کی مخلوق کے لیے ناانصافی کرے گا، تو اسی وجہ سے پھر رزق کم ہوتا ہے۔ کوشش کر کے گھر کو پاک و صاف کر کے سورہ فلق، سورہ ناس خود پہ دم کر کے پرسکون ہو کے سوئیے گا، کیونکہ رات کا جو وقت ہے وہ رزق لکھنے کا وقت ہے، رزق دینے کا وقت ہے۔ جب اندھیرا چھاتا ہے تو اس وقت اللہ کی غیبی امداد کے فرشتے زمین کی طرف آتے ہیں اور ہر اس گھر کی طرف جاتے ہیں جو گھر پاک و صاف ہوتا ہے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، رمضان کی آخری راتوں میں جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر کا رزق پھر کبھی خوشحالی کی طرف نہیں پلٹتا۔ کوشش کر کے اپنے گھر کی عورتوں کو نہ رلائیے گا، محبت سے بات کیجیے گا، پیار سے بات کیجیے گا۔ جس گھر میں عورتیں اپنے مردوں کے لیے دعا کرتی ہیں اللہ پاک اس گھر کا رزق کبھی کم نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں ہماری عادتیں ہمارے نصیب کو تباہ کر رہی ہیں۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی عادتوں سے کیا ہوگا، ہم اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم اتنی زیادہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، ہم اپنے کام کو اتنا خوبصورت بنا رہے ہیں، یہ اچانک سے مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ مصیبتیں ہماری عادتوں کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کی عادتیں انسان کا نصیب تحریر کرتی ہیں۔ جیسی آپ کی عادتیں ہوں گی ویسا آپ کا نصیب ہوگا۔ اپنی عادتوں کو خوبصورت بنائیں، اس کے بعد اپنے اعمال کو خوبصورت بنائیں، اپنی سوچ کو خوبصورت بنائیں، اپنی گفتار کو خوبصورت بنائیں۔ یہ چند چیزیں جب آپ کی خوبصورت ہو جائے گی تو دیکھیے گا آپ کی زندگی خوبصورت ہونے لگے گی، آپ کامیابی کی طرف بڑھنے لگیں گے۔ مولا پنتن پاک کے صدقے یہ جو راتیں ہیں ان راتوں میں سورہ قدر ضرور پڑھیے گا، نادیلی ضرور پڑھیے گا۔ ان طاق راتوں میں جو انسان 108 مرتبہ سورہ قدر روز رات کو پڑھتا ہے، 108 مرتبہ نادیلی روز رات کو پڑھتا ہے، تو الہامی طاقتوں کے ساتھ آپ کو رزق نصیب ہوگا، کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے۔ ان ایام کا جو خاص صدقہ ہے وہ سفید چیز کا بھی ہے، وہ سبز چیز کا بھی ہے۔ حسب توفیق آٹا لے کے کسی مستحق کو دے دیں، حسب توفیق سبزی لے کے کسی مستحق کو دے دیں تو بہت مبارک ہوگا۔ ان ایام کا جیسے کہ میں نے عرض کیا خاص اسم اعظم
سورہ قدر بھی ہے اور نادیلی بھی ہے۔ اگر وقت کم ہے تو 27 مرتبہ پڑھ کے جہاں بھی جائیں پڑھ کے جائیں، انشاءاللہ فتح و کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اگر روز واک پہ جاتے ہیں تو بہت بہتر ہے، انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ثابت ہوگا۔ اس ہفتے ہاتھ میں چاندی پہننا بہت مبارک ہے۔ اس ہفتے اپنے ساتھ گلاب کا پھول رکھنا بہت مبارک ہے۔ کھجور کی گٹھلی پہ کوشش کر کے سورہ قدر 700 مرتبہ پڑھ کے اپنے ساتھ امام ضامن بنا کے رکھ دیجیے گا۔ آپ جہاں جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے، الہامی حوالے سے، معاشی حوالے سے آپ ترقی اور کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں دعاؤں کی قبولیت کا رستہ ہموار ہوگا۔ تبھی جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیے گا، اپنے غصے پہ قابو رکھیے گا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے گا، اور اپنے پڑوس میں میٹھی چیز ضرور بھجوائیے گا۔ جو انسان رمضان کی آخری راتوں میں افطار کے بعد گھر میں کوئی میٹھی چیز پکاتا ہے اور اپنے پڑوس میں دیتا ہے، یا اگر محلے میں کوئی مستحق رہتا ہے وہاں بھجواتا ہے، تو غریب، یتیم، مساکین کی دعا رمضان کی آخری راتوں میں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، تو وہ دعا آپ کے مقدر کو بدل دے گی۔ اگر یہ ممکن نہیں تو تھوڑی سی شکر چونٹیوں کو کھلا دیجیے گا، ان سے آنے والے پورے سال میں جتنی مصیبتیں آپ کی زندگی میں آنی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ اپنے گھر کی چھت پہ پانی پرندوں کے لیے رکھیں تو ان سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے، روحانی حوالے سے، غیبی حوالے سے آپ کو رزق نصیب ہوگا، خوشیاں نصیب ہوں گی۔ ان ایام میں وہ میری بہنیں جو اچھے رشتے کے لیے پریشان ہیں یا محبت جن سے کرتی ہیں ان سے محبت نہیں ملتی، تو وہ مہندی لگائیں اور سورہ قدر 108 مرتبہ پڑھ کے اپنے اچھے رشتے یا محبت کے لیے دعا مانگے، اللہ ان کی خوشیاں ان کی طرف متوجہ کرے گا۔ وہ میرے بھائی جو رزق کے لیے پریشان ہیں وہ کھجور پہ 108 مرتبہ سورہ اخلاص اور 108 مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے بسم اللہ کر کے کھجور کھا کے اپنے لیے دعا مانگے، تو مولا پنتن پاک کے صدقے الہامی طاقتوں کے ساتھ، غیبی اسباب کے ساتھ خوشحال رزق پائیں گے۔ اگر قرض ہے تو ختم ہوگا، گھر نہیں ہے تو گھر حاصل ہوگا، کوئی اچھا کام، اچھی جاب نہیں ہے تو مولا پنتن پاک کے صدقے ایک اچھا کام نصیب بھی ہوگا، اس میں ترقی بھی ملے گی۔ اور اگر کوئی اولاد کے لیے پریشان ہے تو وہ کھجور پہ 108 مرتبہ سورہ کوثر دم کر کے اگر افطار کے بعد کھائے گا تو مولا پنجتن پاک کے صدقے اس کو جلد بیٹے کا اولاد نصیب ہوگا۔ یہ ہفتہ الہامی ہفتہ ہے، اس ہفتے عبادت میں رہیے گا، جلد بازی اور غصے سے خود کو دور رکھیے گا۔ یہ ہفتہ محبت کرنے والوں کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہوگا۔ جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس ہفتے کا جو خاص اسم اعظم ہے وہ سورہ قدر اور نادیلی ہے۔ 27 مرتبہ پڑھ کے کہیں بھی جائیں تو کامیابی پائیں گے۔ اگر وقت زیادہ ہے تو 108 مرتبہ پڑھیں، اور اس ہفتے کا جو خاص صدقہ ہے وہ سفید اور سبز چیز کا ہے۔ برج ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ الہامی طاقتوں کے ساتھ دعا کو آپ کی طرف متوجہ کروائے گا۔ آپ حاضر دماغ رہیے گا، مستقل مزاج رہیے گا، جلد بازی سے بچیے گا۔ اس ہفتے اگر کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی دل کی بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی بڑا سفر کرنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ فتح و کامیابی کے ساتھ اسباب نصیب ہوں گے۔ کوشش کریں کہ 4 فرشتوں کے دیے روز مغرب کے وقت اپنے گھر میں جلائیں۔ ہاتھ میں اگر چاندی پہنتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ گلاب کا پھول اپنی جیب میں رکھتے ہیں، اپنے پاکٹ پہ رکھتے ہیں، اس کا امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ باندھتے ہیں تو بہت مبارک ہے۔ کھجور کی گٹھلی پہ اگر 700 مرتبہ سورہ قدر پڑھ کے امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ باندھ لیتے ہیں تو جہاں جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بھی ہوں گے اور آپ کی باتوں میں وزن پیدا ہوگا۔ یہ ہفتہ الہامی طاقتوں کا ہفتہ ہے، روحانی طاقتوں کا ہفتہ ہے۔ اس ہفتے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ ملے گا، اس لیے جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچیے گا۔ جتنا غصے پہ قابو کریں گے اتنا ترقی، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ جتنا ہو سکے لوگوں کو سنے زیادہ، بولے کم۔ جذباتی فیصلوں میں 2 پریشانیاں آتی ہوئی دکھ رہی ہیں، اس لیے غصہ قابو ہوگا تو کامیابی ساتھ ہوگی۔ ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا، اور اس میں اعظم پتہ میں دے سکتے ہیں۔ صدیوں سے شب قدر کی رات جب جب آتی تو ہمارے آباء و اجداد کھجور کی گٹھلی پر خاص اسم اعظم دم کرتے اور اپنے عقیدت مندوں کو دیتے۔ جو بھی یہ کھجور کی گٹھلی امام ضامن بنا کے اپنے بازو پہ پہنتا ہے تو جہاں جہاں جاتا ہے توجہ کا مرکز بنتا ہے۔ اس کے ہاتھوں سے پیسہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ جس سے محبت کرتا ہے تو وہ محبت حاصل کرتا ہے۔ کوئی مراد اس کے دل میں ہوتی ہے تو وہ مراد جلدی قبول ہوتی ہے، کیونکہ کھجور کی گٹھلی پر شب قدر کی رات جب اسم اعظم دم کیے جاتے ہیں تو یہ کھجور کی گٹھلی فرشتوں کو اس انسان کی طرف متوجہ کراتی ہے، اور یوں وہ انسان جہاں جہاں قدم اٹھاتا ہے خوشیاں اس انسان کے پیچھے ہوتی
ہوتی ہیں, اچھی صحت پاتا ہے, دعاؤں کی قبولیت پاتا ہے, لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتا ہے اور کامیابی و دولت اپنے قدموں تلے پاتا ہے. نظر, حسد, جادو, تعویذات کے تمام نحس اثرات اس انسان پہ کبھی حاوی نہیں ہوتے. تو اپنے آباء و اجداد کی رسومات پہ عمل کرتے ہوئے آپ کے لیے یہ پڑھی ہوئی کھجور کی گٹھلیاں ہم نے مہربان اسٹورنٹس پہ فی سبیل اللہ رکھی ہیں. اگر آپ آج, کل اور پرسوں مہربان اسٹورنٹس سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی پڑھی ہوئی کھجور کی گٹھلی آپ کو گفٹ دی جائے گی. یاد رہے, یہ کھجور کی گٹھلیاں محدود مقدار میں ہیں. اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربانلی.com پہ آئیں اور یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی کھجور کی گٹھلی فی سبیل اللہ کسی بھی پتھر کے ساتھ حاصل کریں. اللہ آپ کو آباد رکھے. بطور سالوں کی زندگی تبدیلی کی طرف جائے گی, کیونکہ جیسے جیسے یہ رمضان ختم ہوگا آپ کے اندر الہامی طاقتوں کے ساتھ اسباب پھر سے پلٹیں گے. اس لیے کوشش کریں خود کو جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے بچائیں. روز واک پہ جائیں, پانی اپنے ساتھ رکھیں, مٹی پہ کچھ دیر ننگے پاؤں چلیں, ان سے نیگیٹیوٹی آپ سے دور ہوگی. اس ہفتے آپ کو نظر لگ سکتی ہے, اس ہفتے آپ کی خوشیاں تھوڑی سی دکھوں میں تبدیل ہو سکتی ہیں, اس ہفتے کسی اپنے سے جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کوشش کر کے لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کریں گے تو بڑے بڑے فائدے حاصل کر پائیں گے. الہامی حوالے سے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے, اس لیے سفید بستر پہ سوتے ہیں یا حاضر دماغ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی منزل آپ کے قریب ہوگی. ہاتھ میں چاندی پہننا بہت مبارک ہے. 4 فرشتوں کے دیے گھر میں جلاتے ہیں تو بہت مبارک ہے. ان سے غیبی اسباب کی زندگی کی طرف متوجہ ہوں گے. کوشش کریں جب بھی بات کرتے ہیں سن کے جواب دیں, کیونکہ جذباتی گفتگو یا تلخ کلامی سے لوگوں کو جواب دینا آپ کے لیے مصیبتوں کا رستہ ہموار کرے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں. وہ جیمنائی والوں کی زندگی ترقی, کامیابی اور خوشحالی کی طرف متوجہ ہوگی. کوشش کر کے پانی اپنے ساتھ رکھیں. اس ہفتے پانی زیادہ پینا, پانی اپنے ساتھ رکھنا, کھجور کھانا, بیکری آئٹمز کم کھانا, چپچپی تلی ہوئی چیزیں کم کھانا بہت ہی مبارک ہوگا. جتنا آپ مصنوعی مٹھاس سے دور رہیں گے, اسکرین کو وقت کم دیں گے, فزیکل ایکٹیویٹیز میں خود کو مصروف کریں گے, اتنا ترقی اور کامیابی کے اسباب آپ کے ساتھ جڑیں گے. کوشش کر کے خود کو مٹی سے جدا نہ کریں. کچھ دیر زمین پہ ننگے پاؤں چلیں. ان سے الہامی رستہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا. اور روشنی میں کچھ دیر نہ بیٹھیں, یعنی سارا دن اگر روشنی کے ساتھ رہتے ہیں تو بہت اچھا ہے. دن میں 2-3 گھنٹے اندھیرے میں گزاریں. ان سے آپ کے اندر کی جو روحانی کیفیت ہے وہ ابھرے گی. صحیح جگہ صحیح بات کرنے کا ہنر آپ کو عطا ہوگا. انویسٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے. بس دل کو پیچھے, دماغ کو آگے رکھیں تو کامیابی قدموں میں ہوگی. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں. برج کینسر والوں کے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے, کیونکہ یہ ہفتہ آپ کی زندگی میں کسی محبت والے کو لائے گا. الہامی طاقتوں کے ساتھ کاموں میں آسانیوں کے راستے بچھیں گے. کوشش کر کے مصنوعی مٹھاس کم کھائیں, بیکری آئٹمز کم کھائیں, حاضر دماغی پہ توجہ دیں, زبان کو میٹھا رکھیں تو ترقی, کامیابی خوشیوں کے ساتھ حاصل ہوگی. اگر 4 فرشتوں کے دیے اپنے گھر میں جلاتے ہیں تو بہت بہتر ہے. ہاتھ میں چاندی پہنتے تو بہت مبارک ہے. گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو الہامی طاقتوں کے ساتھ جہاں جہاں جائیں گے توجہ کا مرکز بنیں گے. کوشش کر کے اس ہفتے سنی زیادہ بولیں کم. بعض مرتبہ آپ کا وہ کہہ دینا جو آپ کے دل میں آتا ہے آپ کے لیے اختلافات کے اسباب پیدا کرتا ہے. آج جتنا مطمئن و پرسکون ہوں گے اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا. حاضر دماغی سے 2 بڑی خوشیاں جڑتی ہوئی دکھ رہی ہیں. تلخ کلامی سے کوئی بڑی مصیبت آتی ہوئی دکھ رہی ہے. اس لیے کوشش کر کے اپنے پاؤں کچھ دیر پانی میں ڈال دیں اور پھر من شر حاسد اذا حسد 27 مرتبہ پڑھیں. ان سے جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے, چاہے وہ احساسات کے حوالے سے یا جسمانی تلخی کے حوالے سے, وہ سب آپ سے دور ہوگی. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں. کیونکہ جب ہم انسان کو پہچان کے فیصلہ کرتے ہیں تو دیر تک کامیابی ہمارے ساتھ ہوتی ہے, دکھ اور نقصان ہم سے دور دور ہوتا ہے. تبھی اللہ نے اس زمین پہ نیلم پتھر پیدا کیا. جو انسان اس نیلم پتھر کو اپنی زحل والی انگلی یعنی بیچ والی انگلی میں پہنے گا تو اس کی آنکھوں میں ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ وہ کسی بھی انسان کی آنکھوں کو دیکھے گا تو فوراً پہچان لے گا کہ کون اس کا اپنا ہے اور کون پرایا. اگر آپ آج, کل اور پرسوں مہربان اسٹورنٹ سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی پڑھی ہوئی کھجور کی گٹھلی آپ کو گفٹ دی جائے گی. یاد رہے, یہ کھجور کی گٹھلیاں محدود مقدار میں ہیں. وہ لیو والوں کی زندگی ترقی اور کامیابی کی طرف پھر سے جائے گی. جتنا ہو سکے خود کو مطمئن رکھیں, خود کو حاضر دماغ رکھیں, خود کو جلد بازی سے بچائیں. اس ہفتے کوئی جذباتی یا جلد بازی والا ایسا فیصلہ
کریں گے, یعنی کسی رشتے کو چھوڑنے میں, کسی کام کو بند کرنے میں, کسی کو آئینہ دکھانے میں کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جن سے پریشانیاں منظر عام پہ آ سکتی ہیں. ڈارک کلر ہفتے کم پہنیں, لائٹ کلر زیادہ پہنیں. کوئی سبز رومال اپنے ساتھ رکھتے ہیں, امام ضامن سبز کوئی اپنے بازو پہ باندھتے ہیں تو الہامی طاقتوں کے لیے بہت مبارک ہوگا. جتنا ہو سکے خود کو مطمئن اور پرسکون رکھیں. یہ ہفتہ جتنا ہو سکے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے تو بہتر ہے. ہاتھ میں چاندی پہنتے تو بہت مبارک ہے. 4 فرشتوں کے دیے جلاتے تو بہتر ہے. خوشبو لگا کے دن کا آغاز کرتے تو بہتر ہے. کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا. جتنا ہو سکے غصے پہ قابو رکھیں. غصہ قابو میں ہوگا تو کامیابیوں کے راستے آپ کے ساتھ ساتھ ہوں گے. الہامی حوالے سے, روحانی حوالے سے یہ ہفتہ بڑا اہم اور مبارک ہے. جتنا ہو سکے روز واک پہ جایا کریں. مصنوعی مٹھاس کم, سبزیاں پھل زیادہ کھایا کریں تو بہت ہی اچھے فائدے آپ کو نصیب ہونے ہیں. کوئی پرانا ساتھی زندگی میں پلٹ کے آئے گا, اس لیے کوشش کر کے لوگوں کو آئینہ کم دکھائیں اور اپنے راز نہ بتائیں. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا, اور اس میں اعظم پتھر کی دے سکتے ہیں. برج ورگو والوں کا یہ ہفتہ بڑا اہم ہے. علمی حوالے سے, معاشی حوالے سے آپ کی زندگی میں ترقی کے اسباب پیدا ہوں گے. کوئی بچھڑا ہوا ساتھی آپ کی زندگی کی طرف پلٹے گا. کام کرنا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی چیز سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا اہم ہے. کوشش کر کے اپنوں کو آئینہ نہ دکھائیں. بعض مرتبہ آپ کا سچ کہنا, جلد بازی کر کے مدد کرنا, بغیر تحقیق کے قدم اٹھانا کوئی پریشانی آپ کو دے سکتا ہے. اس ہفتے مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں کم کھاتے ہیں, واک پہ روز جاتے ہیں, اسکرین کو وقت کم دیتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف کرتے ہیں تو تمام بیماریاں دور ہوں گی. کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے. جتنا ہو سکے خود کو کچھ دیر مطمئن اور پرسکون کرنے کی کوشش کریں. آپ کی حاضر دماغی سے بڑے بڑے فائدے جڑے ہوئے ہیں. آپ کی تلخ کلامی سے, بحث سے, اختلافات سے آنے والی خوشیاں دکھوں میں مبتلا ہو سکتی ہیں. جتنا ہو سکے اپنے راز ہر کسی کو نہ بتائیں. جتنا راز آپ کے پاس ہوگا اتنا بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. سفید لباس, لائٹ کلر ہفتے زیادہ پہنتے تو بہتر ہے. جذباتی فیصلوں سے, تلخ کلامی سے ہفتے دور رہتے تو بہت مبارک ہوگا. جتنا ہو سکے سنے زیادہ بولے کم تو تمام پریشانیاں آپ سے دور دور ہوں گی. ان کا بھی نیام کا سفید چیز کا اور سبز چیز کا, اور اس میں اعظم کی دے سکتی ہیں. برج لبرا والوں کا یہ ہفتہ بڑا اہم, مبارک اور الہامی طاقتوں سے آپ کو جوڑے گا. 4 فرشتوں کے دیے اپنے گھر میں ضرور جلائیے گا. ہاتھ میں چاندی پہنیے گا. کوشش کر کے گلاب کا پھول اپنے ساتھ رکھتے ہیں تو بڑا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس ہفتے کم کھاتے ہیں. کوئی چیز خریدنا چاہتے تو قدم بڑھائیں, بس جذباتی اور جلد بازی والے فیصلوں سے خود کو بچائیں. جتنا ہو سکے مطمئن اور پرسکون رہیں گے. چہرے پہ مسکراہٹ قائم رکھیں گے. زبان کو میٹھا رکھیں گے تو 2 بڑے فائدے اس ہفتے آپ کو ایسے ملیں گے جن سے آپ کو راز اور علم ملے گا. لیکن اگر تلخ ہوں گے, غصے میں ہوں گے, لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کریں گے تو آنے والے فوائد دور جا سکتے ہیں. جتنا ہو سکے کچھ دیر تازہ ہوا میں ضرور جائیں, کیونکہ ہوا ہی آپ کی طاقت ہے. کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں رکھتے ہیں تو جتنی بھی نیگیٹیوٹی آپ کے آس پاس ہے وہ سب مدھم ہو جائے گی. 4 فرشتوں کے دیے اس ہفتے ضرور جلائیے گا. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا, اور اس میں اعظم کی مدد سکتے ہیں. برج اسکارپین کا یہ ہفتہ بہت اہم ہے. آپ کی دعاؤں کو راج ملے گا. آپ کے کاموں میں آسانیوں کے اسباب پیدا ہوں گے. سرمے پہ 4 کو آیت الکرسی دم کر کے اپنے کان کے پیچھے ٹیکا روز لگائیے گا, کیونکہ نظر بد آپ کو جب لگتی ہے تو خوشیاں غموں میں, دکھوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. علمی راج, معاشی راج, محبت کے وجہ سے آسانی اس ہفتے میں آپ کو نصیب ہوگی. یعنی 3 دعائیں آپ کی قبول ہوں گی. اگر پوچھا جائے یہ ہفتہ سب سے زیادہ کس کو فائدہ دے گا تو آپ کو دے گا. کوشش کر کے اپنے غصے کو قابو کریں. کوشش کر کے تلخ کلامی اور بحث سے دوری اختیار کریں. اپنے بزرگوں سے نہ الجھیں, ازدواجی جھگڑے میں نہ الجھیں. جتنا مطمئن و پرسکون ہوں گے, روز واک پہ جائیں گے, پانی اپنے ساتھ رکھیں گے, اتنا بڑا فائدہ آپ کے قدموں میں آئے گا. جتنا ہو سکے تازہ پھل زیادہ کھائیں. پانی آپ کی طاقت ہے, اس لیے کوشش کریں کہ پانی اپنے آس پاس رکھیں. زیادہ پانی پینا, کچھ دیر اپنے پاؤں پانی میں رکھنا اور پھل سبزیاں زیادہ کھانا آپ کو الہامی طاقتوں کے ساتھ بڑا فائدہ اس ہفتے نصیب کروائے گا. انویسٹمنٹ کے لیے بھی یہ ہفتہ بڑا مبارک ہے. ان کا بھی نیام کا صدقہ سفید چیز کا اور سبز چیز کا, اور اس میں اعظم کی دے سکتے ہیں. جس بھی انسان کے ہاتھوں میں دولت نہیں ٹکتی, جس بھی انسان کے کام نہیں ہوتے, تو ہمارے آبا و اجداد رمضان کی راتوں میں فجر کے وقت فیروز پتھر پر خاص اسم اعظم دم کر کے اپنے عقیدت مندوں کو دیتے. اللہ کے فضل سے جو بھی یہ رمضان میں پڑھا ہوا فیروزہ پہنتا, اللہ کے فضل سے اس کے ہاتھوں سے کبھی دولت کم نہ ہوتی, اس کا ہاتھ پیسوں سے بھرا رہتا. اگر آپ آج کل اور پرسوں مہربان اسٹون سے کوئی بھی پتھر لیں گے تو اس کے ساتھ یہ اسم اعظم دم شدہ امام ضامن کی پڑھی ہوئی کھجور کی گٹھلی آپ کو گفٹ دی جائے گی. یاد رہے یہ کھجور کی گٹھلیاں محدود مقدار میں ہیں. وہ سیجیٹیریس والوں کی زندگی تبدیلی کی طرف جائے گی. آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا راستہ ہموار ہونا ہے. مرچ مسالے چٹپٹی چیزیں اس ہفتے کم کھاتے ہیں, لال مرچ کم کھاتے ہیں تو یہ ہفتہ بڑا فائدہ آپ کو حاصل کروائے گا. جتنے لائٹ کلر زیادہ پہنیں گے, ڈارک کلر کم پہنیں گے, پانی اپنے
अपने आस पास रखेंगे, रोज़ 4 फरिश्तों के दिए जलाएंगे, हाथ में चांदी पहनेंगे, उतना इल्हामी ताकतों के साथ कब क्या बात करनी है ये हुनर आपको नसीब होगा। इस हफ्ते किसी अपने से झगड़ा होता हुआ दिख रहा है, इसलिए लोगों से उम्मीदें कम रखें। जितना खुद को मुतमईन, पुरसुकून और खूबसूरत और कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे, आपकी बात लोगों के दिलों पर असर करेगी। अगर उम्मीद रखेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, जज्बाती या तल्ख कलामी करेंगे तो नुकसान आपकी तरफ पलटेगा। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें जितना कम खाएंगे, फल सब्जियाँ जितना ज़्यादा खाएंगे, उतना ही आपके लिए सही जगह पे सही बात करने का हुनर पैदा होगा। आपकी गुफ्तगू और आपकी ज़बान आपको रूहानी फ़ायदा भी देगी और दुनियावी फ़ायदा भी देगी। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और सब्ज़ चीज़ का, उसमें आधा पसंद की वजह सकते हैं। बुर्ज कैप्रिकॉर्न वालों की ज़िंदगी तब्दील होने वाली है। आपकी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी। हो सकता है मोहब्बत के हवाले से तब्दीली आ जाए, रिश्तों के हवाले से तब्दीली आ जाए, काम के हवाले से तब्दीली हो जाए, किसी को छोड़ना शुरू कर दें, किसी को पाना शुरू कर दें, किसी की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दें। इसलिए कोशिश करके जब तक पुरानी चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं, चाहे वो रिश्ते हैं या काम, उसको जज्बाती या जल्दबाजी वाले फैसलों से छोड़ा ना करें। बाद मतलब आपका दिल आपको नुकसान की तरफ पलटाएगा। आपका अच्छा वक्त जब शुरू होता है तब दुनिया आपकी तरफ पलटती है और आपके फैसले आपको नुकसान की तरफ पलटा देते हैं। इमोशनल चीज़ों से बचें। दिमाग आपका दोस्त है, दिल आपका दुश्मन है, क्योंकि हमेशा जब आप दिल से फैसला करते हैं तब आप चोट खाते हैं। वक्ती खुशी तो मिलती है लेकिन खुशी देर तक कायम नहीं होती। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें हफ्ते कम खाएं, पानी अपने साथ रखें, रोज़ वॉक पे जाएं, स्क्रीन को वक्त कम दें, हाथ में चांदी पहने, खुशबू लगा के दिन का आगाज़ करें तो इल्हामी ताकतों के साथ कब क्या बात करनी है ये हुनर आपको अता होगा। ये हफ्ता बहुत ही अहम है बिजनेस के लिए, दौलत के लिए और रिश्तों के लिए, इसलिए जज्बाती होने में जल्दबाजी न करें। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आधा पता की दे सकते हैं। आपके बार बार इसरार पर यह मर्दाना कुव्वत बढ़ाने का शरबत हमने उस नुस्खे को आपके लिए रखा है जिसको आप मुबाशरत से पहले जैसे ही इस्तेमाल करेंगे तो देर तक मुबाशरत कर पाएंगे, अज़दवाजी हुकूक पूरे कर पाएंगे, जल्द साहिब औलाद होंगे और देर तक मुबाशरत करके एक खूबसूरत अज़दवाजी जिंदगी गुजारेंगे। ये नुस्खा हमारे आबा व अजदाद का सदियों पुराना नुस्खा है। बस मुबाशरत से पहले 1 चम्मच इस शरबत का पी लीजिएगा और फिर कुछ मिनट के बाद मुबाशरत कीजिएगा। देखिएगा आप अपने जिस्म में कुव्वत और देर तक मुबाशरत कर पाएंगे। ये शरबत खास जड़ी बूटियों और खास वज़ाइफ से तैयार किया जाता है। तो आज ही मेहरबान शिफा खाना के नंबर पे कॉल करें और ये मर्दाना कुव्वत बढ़ाने वाला शरबत हासिल करें। बुर्ज एक्यूरियस वालों के लिए ये हफ्ता दुआओं की कबूलियत का हफ्ता है। आपकी जिंदगी में तरक्की, कामयाबी और खुशियों के असबाब पैदा होंगे। जितना हो सके खुद को मुतमईन रखें, जितना हो सके खुद को जज्बाती और जल्दबाजी वाले फैसलों से बचाएं। 4 फरिश्तों के दिए रोज जलाएं, इनसे आपकी जिंदगी में दुख खत्म होंगे, आपकी जिंदगी में मोहब्बत कायम होगी, आपकी जिंदगी में जितनी मुसीबतें आनी हो सब आपसे दूर हो जाएंगी, क्योंकि आपकी जिंदगी को राज योग लग चुका है। और जब आपको राज योग लगता है तब बार मरतबा इमोशनल होकर आप खुद की खुशी को दूसरों को दे देते हैं, दूसरों के दुखों को खरीद लेते हैं। हाजिर दिमागी, मुस्तकिल मिजाजी, फिजिकल एक्टिविटीज में खुद को कुछ देर के लिए मसरूफ रखना, स्क्रीन का वक्त महदूद करना आपकी तरक्की और कामयाबी की असल चाबी है। जितना आपके फैसले इमोशनल नहीं होंगे उतना बड़ा फायदा और राज आपको हासिल होना है। ये हफ्ता ग़िज़ा को सही रखें, वक्त को मैनेज करें तो तरक्की, कामयाबी आपके कदमों में होगी। जितना हो सके बिजनेस करना चाहते हैं तो दिमाग से पूछ के कदम बढ़ाएं, बड़ा फायदा आपके साथ साथ होगा। इनका भी नियाम का सदका सफ़ेद चीज़ का और सब्ज़ चीज़ का, इसमें आधा पसंद दे सकते हैं। बुर्ज पाइसेस वालों के लिए ये हफ्ता इल्हामी, रूहानी और दुआओं की कबूलियत के साथ कोई खुशी देगा। कोशिश करके रिश्तों से उम्मीद कम रखें। आपकी उम्मीद बाद मरतबा आपको दुख देती है, परेशानियों का रास्ता हमवार करती है। तल्ख कलामी से बचें, बहस से बचें, हाजिर दिमागी को कायम करें। मिर्च मसाले चटपटी चीज़ें सबसे कम खाते हैं तो बेहतर है। तल्ख कलामी से गुफ्तगू कम करते हैं तो बहुत मुबारक साबित होगा। रोज़ वॉक पे जाएं, कुछ देर अपने पाँव पानी में रखें, इनसे जितनी भी नेगेटिविटी आस पास है, नजर बद, हसद वगैरह की, वो खत्म हो जाए, क्योंकि इस हफ्ते हासदीन आपके खुल के सामने आएंगे। हसद करने वाले हसद करेंगे और आपको नाकाम करने की कोशिश करेंगे। कोशिश करके दरगुजर करें। बाद मरतबा छोटी छोटी बातों को दरगुजर करना आपको देर तक कामयाबी हासिल करवाएगा। स्क्रीन को वक्त कम दें, फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ मुतवज्जा हो जाएं और हाजिर दिमागी के साथ गुफ्तगू करें। सुने ज्यादा, बोले कम, तो बड़ा फायदा कामयाबी के साथ हासिल होगा। जितना हो सके सुन के जवाब दो, खुशबू लगा के दिन का आगाज करें। फल सब्जियां हफ्ते ज्यादा खाएं, पानी अपने आसपास रखें और पुराने साथियों को फिर से अपने राज न बताएं। तो यह हफ्ता बड़ा मुबारक और कामयाब गुजरेगा। इनका भी नियाम का सफ़ेद चीज़ का, सब्ज़ चीज़ का, और इसमें आदम पता में दे सकते हैं। ऐ मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता है पंजतन पाक का, इस रमज़ान की आखिरी रातों का, जो हमें देख रहे हैं सबकी दुआ अपने दरबार में कबूल व मकबूल फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।